بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و شفیعنا و کریمنا و طبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ معزز دوستو، مکرم رفیقو، محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم سب کلاس نمبر 40 اور سبق نمبر 40 میں حاضر ہیں۔ تو آج کے اس سبق میں اور اس کلاس میں آپ سب کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے جو کلاس گزر چکی تھی اس کے اندر حرکت اور اعراب کے سلسلے میں بہت زیادہ جامع گفتگو آپ کے سامنے آ چکی تھی۔ حرکت اور اعراب کے سلسلے میں سیر حاصل بحث، پھر سیر حاصل گفتگو آپ سے ہوئی۔ دوستو، ہمارا جو یہ سفر چل رہا تھا، تو پہلے ایک کلاس کے اندر ہماری گفتگو دوران سفر اس سلسلے میں تھی کہ مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب مفید پھر مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید اور مرکب غیر مفید، پھر مرکب مفید کی قسمیں بھی آ چکی تھی، پھر اس کے بعد مرکب غیر مفید کی بھی قسمیں آئیں۔ تو مرکب غیر مفید کی قسمیں شروع کی جا رہی تھیں، تو اس وقت تقاضے کے مطابق معرب اور مبنی کی بحث بھی درمیان میں آئی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی معرب اور مبنی کی بحث تفصیلی انداز میں پھر آئندہ کلاسوں میں آپ کے سامنے آنے والی ہے۔ تو معرب اور مبنی کی جو گفتگو درمیان میں آئی، تو اس گفتگو کے اندر حرکت اور اعراب کا معاملہ پیش آیا۔ تو حرکت کو بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، پھر اعراب کو سمجھنے کی کوشش کی۔ حرکت کس انداز کی ہوتی ہے، معرب پہ آئے، معرب کے آخر میں یا مبنی کے آخر میں تو اس کے نام کیا تجویز کیے جائیں گے، پھر ان کو کس نام سے بولا اور پکارا جائے گا، یہ ساری گفتگو ہوئی۔ تو دوستو، ہم پھر پہلے کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ مرکب کی دو قسمیں، مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ تو آپ سے اس سے پہلے عرض کیا گیا ہے کہ مرکب مفید جو ہوتا ہے، اس کے اندر بات پوری ہوتی ہے، بات ادھوری نہیں رہتی، بات مکمل ہوتی ہے مرکب مفید کے اندر۔ تو مرکب مفید کو جملہ بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی بات آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مرکب مفید کو کلام کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، پھر اس کو مرکب تام بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سب ایک ہی چیز کے نام ہیں۔ تو مرکب مفید، جملہ، کلام، مرکب تام، یہ الفاظ بھی آپ کے سامنے آ چکے تھے۔ تو دوستو، آج اسی جملے کو لے کر ایک اچھا سا لفظ ہم کو یہاں دستیاب ہوا۔ تو کلام بھی وہی ہے، جملہ بھی وہی ہے، لیکن جملے کو لے کر ہم اپنی قسمیں آگے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو دوستو، اس جملے کو لے کر بھی آپ کے سامنے قسمیں آ چکی تھیں۔ جملے کی دو قسمیں ہیں، یہ دیکھیے، جملے خبریہ، پھر اس کے بعد آپ کے سامنے آ چکا تھا جملے انشائیہ۔ یہ دو قسمیں بھی آپ کے سامنے آ چکی ہیں اور اس کے سلسلے میں بھی تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے۔ پھر جملے انشائیہ کی بھی 10 قسمیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں تفصیل کے ساتھ۔ جملے خبریہ کی 2 قسمیں کی گئی تھیں۔ جملے خبریہ کی تو اس کے اندر آپ کو بیان کیا گیا تھا کہ ایک ہے اس میں سے جملے اسمیہ، پھر اس کے بعد ہے دوسری قسم جو جملے خبریہ کی ہے، وہ جملے فعلیہ ہے۔ یہ جملے فعلیہ تو آسان طور پر آپ کے سامنے یہ عرض کیا گیا تھا کہ اگر جملے، پھر گفتگو اور مرکب مفید یا کلام اور مرکب تام کا آغاز، مطلب جملے کی ابتدا، وہ اگر اسم سے ہو تو اس کا نام ہے جملے اسمیہ۔ بھئی اگر اسم سے ہو تو اس کا نام جملے اسمیہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی عرض کیا گیا تھا جملے فعلیہ کے سلسلے میں کہ اگر جملے کا آغاز اور اس کی ابتدا فعل سے ہو تو اس کو ہم جملے فعلیہ کہیں گے۔
تو یہاں جملے اسمیہ اور جملے فعلیہ کی تعریف آپ کے سامنے آ چکی ہے، مگر یہاں میں صرف مثال دینے پر اکتفا کرنا چاہتا ہوں تاکہ آگے ہماری جو گفتگو ہونے والی ہے اس کی طرف ہم رواں دواں ہو جائیں۔ یہ دیکھیے جملے اسمیہ کی مثال ہے الولد جالس، یہ میں لکھ رہا ہوں الولد جالس، تو یہاں جملے کی جو ابتدا ہے وہ جملے کی ابتدا ہو رہی ہے اسم سے۔ یہاں سر دست یہ بات یاد رکھیں دوستو کہ اگر عربی میں کسی لفظ کے اوپر ال آ جائے، الف لام، تو وہ اسم ہوتا ہے اور یہ اسم کی علامت ہے۔ انشاءاللہ تعالی اسم کی ساری علامتیں، فعل کی علامتیں یہ بعد میں آنے والی ہیں، یہاں اتنا یاد رکھیں، یہاں جتنی ضرورت ہے سبق کے لیے تو آج اتنا آپ سے عرض کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے کہ اگر کسی بھی عربی لفظ کے شروع میں ال دکھائی دے، جیسے الحمد ہے، الکتاب ہے، الرجل ہے، الفرس ہے، البیت ہے، الہند ہے، تو ہندوستان کو ہند کہتے ہیں، الہند۔ تو اسی طریقے سے الولد ہے، تو یہ جو الف لام آ چکا ہے یہ اسم ہونے کی علامت ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے دوستو ال آ چکا ہے تو یہ طے ہو گیا کہ یہ اسم ہے، یہ فعل نہیں ہو سکتا، علامت کے طور پہ، نشانی کے طور پہ ال آ گیا ہے تو یہ اسم ہے۔ تو پہلا جو لفظ ہے جملے کا وہ اسم ہے۔ تو یہی بات عرض کی گئی تھی کہ اگر جملے کا پہلا لفظ وہ اگر اسم ہو تو اس پورے جملے کا نام ہوگا جملے اسمیہ۔ تو اس کو ہم جملے اسمیہ کہیں گے، کیونکہ اس لیے کہ یہ پہلے نمبر کا جو اسم ہے وہ جو لفظ ہے وہ اسم ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے دوستو جملے فعلیہ کی مثال یہاں عرض کی جا رہی ہے۔ یہاں دیکھیے میں لکھ رہا ہوں کتبہ، یہ ہے کتبہ رشید، تو یہاں میں نے لکھا کتبہ رشید۔ تو یہ جو کتبہ کا لفظ ہے، جیسے کہ آپ سابقہ اسباق سے جانتے ہیں بخوبی کہ یہ کتبہ جو ہے فعل ہے، فعل ماضی ہے، کتبہ کے معنی لکھا۔ تو جملہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے لڑکا بیٹھا ہوا ہے، اور یہاں ترجمہ ہوتا ہے رشید لکھا۔ تو یہ پورا مکمل جملہ ہے، بات پوری ہو رہی ہے، بات ادھوری نہیں ہے۔ تو اس جملے کی ابتدا ہو رہی ہے فعل سے، یہ فعل ماضی ہے۔ تو فعل ماضی یعنی فعل سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ تو اب ہم اس ابتدا میں آنے والے فعل پر نظر رکھ کے ہم پورے جملے کا نام دیں گے یہ جملے فعلیہ ہے۔ یہ ہو گیا پورا جملہ مل کر جملے فعلیہ۔ تو جملے اسمیہ اور جملے فعلیہ ہونے کا دار و مدار پورے الفاظ پر نہیں بلکہ ابتدا میں آنے والے لفظ پر ہے۔ جہاں ابتدا میں اب لفظ اگر اسم آیا تو پورے جملے کا نام ہوگا جملے اسمیہ، اور اگر ابتدا میں فعل ہو تو چاہے فعل ماضی ہو، فعل مضارع ہو، فعل امر ہو، فعل نہیں ہو، بہرحال اس کو ہم جملے فعلیہ کے نام سے یاد کریں گے اور جملے فعلیہ اس کا نام ہوگا۔ یہاں تک پہنچنے کے بعد دوستو آج میں خاص گفتگو آپ سے جو کرنے جا رہا ہوں وہ گفتگو تھوڑا سا بہت زیادہ کام والی گفتگو ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ پہلے کی بے کام تھی، مگر یہاں خاص اہمیت والی گفتگو ہے۔ تو یہاں سے ہم عربی کے اندر بولے اور لکھے اور کتابوں میں پائے جانے والے جو جملے ہوتے ہیں ان کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ ہمارا مقصد اور ہمارا مدعا صرف مفرد الفاظ یا ایک لفظ سے دوسرے لفظ سے کی طرف جوڑ کے کچھ مرکبات سے نہیں ہے، ہمارا مدعا یہ نہیں ہے، بلکہ یہ قواعد عربیہ کو پڑھنے اور پڑھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم مکمل طور پہ سارے جملوں کو اچھے طریقے سے سمجھیں، کیونکہ جملہ ہی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر بات پوری ہوتی ہے، پھر اس کے اندر فائدہ ہوتا ہے، سننے والوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، بولنے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ اصل مقصد ہے جملہ۔ تو دوستو یہاں میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ اگر جملے کا پہلا لفظ اسم ہو تو وہ ہوگا جملے اسمیہ۔ یہ دیکھیے الولد جالس، وہی مثال میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں۔ تو پہلا لفظ چونکہ یہ اسم ہے تو یہ ہو گیا پورا جملہ جملے اسمیہ۔ تو جملے اسمیہ میں یہ ضروری نہیں ہے کہ 2 لفظ ہی ہوں، 3 لفظ ہوں، 4 لفظ ہوں، کتنے بھی لفظ ہو سکتے ہیں،
لیکن دوستو پہلا لفظ جو ہے جملہ اسمیہ کا جو پہلا لفظ ہے جس کے اوپر جس کے اندر بھئی اسم کی علامت بھی پائی جاتی ہے، تو پہلا لفظ جس سے جملہ شروع ہو رہا اگر وہ اسم ہے تو اس کا نام کچھ قانونی حساب سے، قاعدے کے حساب سے الگ ہے۔ ہم اس لفظ کو یہ کہہ کر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے کہ بس یہ ایک اسم ہے، بھئی الولد ایک اسم ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے مگر یہ الولد ایک اسم ہے۔ ہاں بھئی اسم ہے، مگر اس کا ایک قانونی نام ہے الگ سے، منصب کا نام ہے اس کے۔ یہ اسم ہے، یہ بھی تو اسم ہے، جالسن بھی تو اسم ہے، تو دیکھنے میں یہ بھی اسم ہے اور یہ بھی اسم ہے، کسی کو انکار نہیں ہے۔ لیکن یہ کس پوزیشن میں ہے اور یہ کس پوزیشن میں ہے، پوزیشن اور منصب کے حساب سے، محل کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے اس کے نام کچھ الگ ہیں اصطلاحی طور پر۔ تو دوستو جملے اسمیہ میں جو پہلے نمبر پر اسم ہوتا ہے اس کا قانونی اور منصبی نام ہے مبتدا۔ یہ ہوگا مبتدا، رہے گا اسم، تو اسم تو ہے، کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن جس پوزیشن میں یہ آیا ہوا ہے، جملے کے بالکل ابتدا میں پایا جا رہا ہے، تو اس کا ایک منصبی نام وہ مبتدا ہے۔ پھر اس کے بعد آنے والا جو لفظ ہوگا، چاہے وہ فعل ہو، چاہے وہ اسم ہو، یا ایک ہو، زائد ہو، تو اس کا نام ہم رکھیں گے خبر۔ یہ ہے مبتدا اور خبر۔ تو دوستو کام والی، فائدے والی جو گفتگو ہوتی ہے، جو بات ہوتی ہے، اس کی طرف ہم رواں دواں ہیں۔ تو یہ مکمل طور پہ فائدہ مند گفتگو ہے۔ تو اس میں سے جو پہلا لفظ ہے اگر وہ اسم ہے تو اس کا نام ہوگا مبتدا، پھر دوسرے نمبر والے جو ایک لفظ ہو یا ایک سے زائد ہو وہ پوروں کا نام ہوگا خبر۔ کیا نام ہوگا دوستو؟ خبر۔ یہ ہے مبتدا اور خبر۔ جہاں کہیں ایسی نوعیت کے جملے پائے جائیں، جہاں کہیں بھی بات پوری ہو رہی ہو، جملہ پورا ہو رہا ہو، فائدہ پورا ہو رہا ہو، مگر پہلے نمبر پر اسم آ رہا ہو، تو اس پورے جملے کو تو جملے اسمیہ بولیں گے، اور جملے اسمیہ کا جو پہلا لفظ ہوگا اس کا نام مبتدا، بعد میں آنے والے جو الفاظ یا لفظ ہوں گے اس کا نام ہوگا خبر۔ مبتدا اور خبر، یہ ایک چیز ہوگی دوستو۔ یہاں پر میں ایک دوسری مثال بھی لکھ رہا ہوں دوستو۔ یہ دیکھیے میں یہاں لکھ رہا ہوں، یہ ہے کتبہ۔ کتبہ لکھا۔ اب یہاں دیکھیے رشید، کتبہ رشید، تو کتبہ رشید کے اندر یہ بھی مکمل جملہ ہے، رشید نے لکھا، رشید لکھا، بات پوری ہو رہی ہے، تو مکمل جملہ ہے، لیکن اس میں پہلے نمبر پر جو لفظ آ رہا ہے وہ اسم نہیں ہے بلکہ وہ فعل ہے۔ فعل ہے، کسی کو انکار نہیں ہے، یہاں پہ بھی وہ بھی اسم تھا، کسی کو انکار نہیں ہے، اسم ہے بھائی، یہ بھی فعل ہے، تو یہ فعل ہے، کسی کو انکار تو نہیں ہوگا، بالکل فعل ہے۔ تو پہلے نمبر پر فعل ہے تو اس کا قانونی نام بھی یاد رکھیں۔ یہاں پہ پہلے نمبر پر اسم تھا جملے اسمیہ میں، تو اس کا قانونی منصبی نام تھا مبتدا، پھر اس کے بعد آنے والا جو نام تھا، اس لفظوں کا نام تھا وہ خبر۔ یہاں پر پہلے نمبر پر اگر فعل آ جائے تو اس کا قانونی اور منصبی نام بھی ہے فعل، اس کو فعل کہہ کے گزریں گے، اس کو فعل ہی کہیں گے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے دوسرے نمبر پر ایک لفظ آ رہا ہے، وہ اسم ہے۔ کتبہ کے بعد رشیدن کا لفظ آ رہا ہے، وہ اسم ہے۔ لکھا رشید، لکھا کا لفظ یہ بات کو پوری تو نہیں کر سکتا، اور لکھا جو لفظ ہے یہ کام کو بتا رہا ہے، اور کام بغیر کرنے والے کے وجود میں نہیں آ سکتا۔ کام ہونے یا کیے جانے کے لیے کرنے والا ہونا ضروری ہے۔ تو دوستو یہاں لکھا یہ کہہ کے اگر ہم خاموش بیٹھیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون لکھا؟ من کتبہ، کون لکھا؟ تو لکھنے والا کوئی ہونا چاہیے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ لکھنے والا تو کوئی نہیں تھا مگر لکھنا تو ہو گیا ہے۔
لکھا پایا گیا ہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو دوستو یہاں جب ہم نے کہا لکھا، جملے کے شروع میں کتبہ کا لفظ آیا، فعل آیا، تو اس کے بعد لکھنے والے کا نام ہوگا، لکھنے والے کا ذکر ہوگا، لکھنے والے کا وہ جو خاص لفظ ہے لکھنے والے پر دلالت کرنے والا وہ لفظ آئے گا، تو وہ رشید کی شکل میں یہاں ہے، لکھا رشید۔ تو لکھنے والا کون ہوا؟ یہ کام کرنے والا رشید، تو اس کا قانونی منصبی نام ہے فاعل۔ یہ دیکھیے اس کا منصبی نام فعل ہی ہے، پھر اس کے بعد وہ جو فعل کرنے والا ہے، کرنے والا، کام کرنے والا، اس کا ذکر جو فعل کے بعد ہو رہا ہے اس کا نام ہوگا فاعل۔ تو دوستو دو الفاظ پر مشتمل یہاں آپ کے سامنے جملے لکھے گئے۔ پہلے جملے کے اندر جو کیفیت ہے کہ پہلے نمبر والا جو لفظ ہے وہ اسم ہے، تو اس کو جملے اسمیہ ہم نے کہا، اور اس جملے کے اندر پہلے نمبر پر چونکہ فعل ہے تو اس کو ہم نے پورے جملے کو جملے فعلیہ کہا۔ پھر ہر ایک لفظ کے حساب سے الگ الگ نام تجویز کیا گیا ہے۔ تو جملے اسمیہ میں پہلے نمبر پر جو اسم آتا ہے اس کا نام قانونی منصبی حساب سے، محلی اعتبار سے وہ مبتدا ہے، اور اس کے بعد آنے والا لفظ یا الفاظ وہ خبر کہلاتے ہیں۔ اور یہاں پر پہلے نمبر پر فعل آیا تو اس کا منصبی نام فعل ہی ہے، مگر بعد میں جو وہ کرنے والا آ رہا ہے، اس کا ذکر آ رہا ہے، تو اس کا نام ہوگا فاعل۔ کیا ہوگا؟ فاعل۔ مگر دوستو یہاں یہ بات خاص طور پہ یاد رکھنا ضروری ہے، خاص طور پہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس میں چوک نہیں ہونی چاہیے۔ دوستو مفہوم کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے دو قسم کے جملے ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں۔ معنی مفہوم دو الگ الگ جملوں کا ایک ہی ہوتا ہے، لیکن لفظ کے اعتبار سے، الفاظ کے حساب سے ان کے درمیان میں فرق پایا جاتا ہے۔ دوستو یہاں میں نے مبتدا خبر کی مثال دی تھی، وہ مثال ایسی تھی کہ دونوں کے دونوں اسم تھے۔ بھئی الولد بھی اسم ہے، جالسن بھی اسم ہے۔ وہ کس طرح دوستو؟ آسان سی علامت ہے کہ الآنا یہ اسم کی علامت ہے، تو لہذا یہ اسم پایا گیا۔ پھر جالسن میں آخر میں تنوین آ رہی ہے، تو یہ تنوین ہونا بھی اسم کی علامت ہے، تو ثابت ہو گیا علامت سے کہ یہ بھی اسم ہے۔ تو یہ بھی اسم ہے، یہ بھی اسم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مبتدا بھی اسم ہے، خبر بھی اسم ہے، مبتدا بھی اسم ہے، خبر بھی اسم ہے۔ یہاں پہلے فعل ہے، بعد میں اسم آیا، تو اس کا نام ہم نے رکھا فعل اور فاعل۔ مگر دوستو میں اسی جملے کو، یہ جو کتبہ رشیدن کی شکل میں ہے، بورڈ کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتبہ رشیدن پہلے نمبر پر فعل، بعد میں اسم آیا، اس کا نام ہم نے رکھا فعل فاعل۔ تو اسی جملے کو میں الٹ کے کہنا چاہتا ہوں، بھئی الٹ کے۔ تو اگر میں الٹ کے کہنا چاہوں تو یہاں پہلے میں لکھوں گا رشیدن، پھر اس کے بعد میں لکھوں گا کتبہ۔ یہ دیکھیے دوستو وہ بات وہاں گزر چکی ہے، دونوں کے دونوں وہاں اسم ہے، مبتدا بھی اسم ہے، خبر بھی اسم ہے۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ مبتدا اور خبر دونوں کے دونوں اسم ہوں گے۔ مبتدا تو اسم ہوتا ہی ہوتا ہے، لازم ہے، مبتدا اسم ہی ہوتا ہے، مگر خبر بھی اسم ہوگی۔ مگر دوستو یہاں جو مثال لکھی گئی ہے تو اس کے اندر بھی اس کا نام ہے، کیونکہ پہلے نمبر پر جملے کے پہلا لفظ جملے میں یہ اسم ہے، تو اس کا نام بھی ہم نے رکھا ہے مبتدا۔ پھر یہ جو دوسرے نمبر پر جو لفظ آیا ہوا ہے، وہاں اس مثال کے اندر اسم آیا تھا تو اس کو ہم نے خبر کہا تھا۔ یہاں دوسرے نمبر پر فعل آ رہا ہے۔ کیا آ رہا ہے؟ فعل۔ کتبہ رشید، لکھا۔ رشیدن یہ اسم پہلے ہے جس کو ہم نے مبتدا کہا، دیکھتے کہ کیونکہ جملے کی ابتدا اسم سے ہو رہی، مگر دوسرا جو لفظ آ رہا ہے وہ فعل ہے، تو اس کو کیا کہیں گے دوستو؟ اس کو کوئی اور نام نہیں دیا جائے گا، بھئی اس کو بھی خبر کہا جائے گا۔ ثابت یہ ہوا کہ مبتدا کے بعد جو خبر ہوتی ہے وہ اسم بھی ہو سکتا ہے، خبر اور فعل بھی ہو سکتا ہے۔ مبتدا کے بعد اگر اسم آئے تو وہ بھی خبر، مبتدا کے بعد اگر کوئی فعل آئے تو وہ بھی خبر ہے۔ خبر بننے کے لیے اسم ہونا ضروری نہیں ہے، بھئی اسم بھی خبر بن سکتا ہے اور فعل بھی خبر بن سکتا ہے۔ مگر دوستو یہاں میں جو اہمیت کی بات بتانا یہ چاہتا ہوں، اہمیت والی بات یہ ہے
کہ معنوی حساب سے تو کوئی فرق نہیں ہے، معنی کے حساب سے صرف یہ بتا رہا ہوں میں، وہ آگے جا کے بہت تحقیق میں گہرائی میں جانے کے بعد کچھ فرق ہو سکتا ہوگا، وہ الگ بات ہے، لیکن فی الوقت معنی کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔ یہاں دیکھیے کتب رشید، رشید لکھا، رشید لکھا، رشید کتبہ، رشید لکھا، معنی تو وہی ہے، معنی اور مفہوم برابر ہے، مگر فرق کس حساب کا ہے، فرق کس حساب کا ہے؟ تو دوستو فرق یہ ہے کہ اگر فعل پہلے اور اسم بعد میں آیا تو ہم نے اس کا نام رکھا فعل فاعل، مگر اسم پہلے فعل بعد میں آیا تو اس کا نام پایا گیا مبتدا خبر۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فعل بعد میں ہو، بھئی اسم پہلے ہو تو وہ فعل فاعل نہیں ہوگا، معنی تو وہی ہوگا فعل فاعل کی طرح، رشید لکھا، لیکن لفظ اسم پہلے ہونے کی وجہ سے، پھر فعل کا جو لفظ ہے وہ بعد میں ہونے کی وجہ سے قانونی حساب سے بھئی اس کو مبتدا خبر کہا جائے گا، یہاں اس کو فعل فاعل کہا جائے گا۔ دوستو یہاں پہ یہ بات یاد رکھنی ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے کہ جملے دو قسم کے لکھ سکتے ہیں، جملے دو قسم کے لکھ سکتے ہیں، فعل پہلے اسم بعد میں، پھر اسم پہلے فعل بعد میں، لیکن وہ دو قسم کے جملے بھی ایک ہی طرح کے معنی دینے کے لیے لکھ سکتے ہیں۔ معنی ایک ہوگا، جملے لکھنے کا انداز الگ ہوگا، الفاظ ادھر ادھر مقدم مؤخر ہوں گے، بھئی آگے پیچھے ہوں گے، بھئی آگے پیچھے ہوں گے۔ تو دوستو یہ فعل فاعل کہلائے گا، جیسے ہی مفہوم تو وہی ادا کرنا ہے، لیکن اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے اگر آپ نے الٹ کے اس طرح کہا رشید کتبہ تو آپ فعل فاعل نہیں کہیں گے، بھئی اس کو کہیں گے آپ مبتدا خبر۔ گھوم پھر کے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اگر جملے کے اندر پہلا لفظ اسم ہو تو وہ مبتدا بنتا ہے، پھر اگر جملے کے اندر پہلا لفظ اگر فعل ہو تو وہ فعل بنتا ہے، اس کے بعد آنے والا فاعل ہوتا ہے، یہاں مبتدا خبر بنتا ہے۔ دوستو یہاں آگے گفتگو چلانے کے لیے میں آج بھئی ایک چیز آپ کے سامنے اجاگر کرنا چاہتا ہوں، تو اس کو بھی غور سے سماعت فرمائیں۔ یہ شکلیں تو ہمارے سامنے آ چکی ہیں، ہم سمجھ چکے ہیں ہم سب کہ جملے اسمیہ اور جملے فعلیہ میں کیا کیا منصبی نام ہوتے ہیں، ہر لفظ کا نام منصب کے اعتبار سے، محل کے اعتبار سے، موقع کے لحاظ سے کیا کیا دیا گیا ہے۔ اب یہاں دوستو یہ چیز ان جملوں کو سمجھنے کے لیے اور ان کے نازک فرق کو جاننے کے لیے جو چیز میں یہاں لکھنا چاہتا ہوں تو وہ جاننا ضروری ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ چیزیں یہاں لکھنے کے بعد اگلی کلاس کے اندر انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر تبصرہ ہوگا۔ تو دوستو یہاں دیکھیے میں یہاں ایک چیز لکھ رہا ہوں، ضمیر، یہ ہے ضمیر۔ ضمیر ایک چیز ہوتی ہے، ضمیر اب ہمارے اردو میں ضمیر مطلب دل کو کہتے ہیں، تو یہ بھی ایک دل کا کام کرتی ہے، سمجھے۔ تو ضمیر ایک چیز ہوتی ہے۔ اب ضمیر کہتے کس کو ہیں، میں اس کی باضابطہ تعریف لکھنے جا رہا ہوں، دوستو ملاحظہ فرمائیں۔ یہاں دیکھیے ضمیر وہ اسم ہے، یہ ضمیر بھی اسم ہوتی ہے، ضمیر اسم ہوتی ہے۔ ضمیر وہ اسم ہے جو متکلم یا حاضر یا اس غائب کے لیے بنایا گیا ہو، جس کا ذکر لفظی یا معنوی یا حکمی طور پر
पहले गुजर चुका है, पहले गुजर चुका है, तो उसको कहते हैं ज़मीर। ये है ज़मीर। तो यहाँ मैं एक ज़मीर की मिसाल यहाँ देना चाहता हूँ, जैसे हुआ है। हुआ का तर्जुमा होगा वो, इसको ज़मीर कहते हैं। ज़मीर कोई एक दूसरी चीज़ नहीं होती है, ज़मीर भी एक लफ्ज़ होता है, बल्कि एक इस्म होता है, मगर वो किसी मकसद के लिए आता है। तो वो भी इस्म है। मुतकल्लिम, बात करने वाला, जैसा कि आपने फ़ेल के वक्त पढ़ा, फ़ेल की बहस के वक्त सुना था। मुतकल्लिम, बात करने वाला ख़ुद जो होता है उसको मुतकल्लिम कहते हैं। हाज़िर का मतलब यह है कि मुखातब जिससे आप ख़िताब कर रहे हैं, जिसके सामने आप गुफ्तगू कर रहे हैं, आपके सामने वो शख्स है, वो हाज़िर है। फिर उसके बाद गायब, गायब कोई दूर शख्स है, गायबाने में है, तो उसके सिलसिले में आप गुफ्तगू कर रहे हैं तो वो गायब है। तो उस गायब के लिए बनाया गया हो जिसका ज़िक्र लफ्ज़ी, मानवी या हुक्मी तौर पर पहले गुज़र चुका है। दोस्तों, मैं इस तारीफ़ की तशरीह तो बाद में करूँगा, मगर ये बात याद रखें कि मुतकल्लिम जो होता है, बल्कि उससे पहले ये याद रखें कि बार बार किसी चीज़ या किसी ज़ात और किसी शख्स और किसी फ़र्द का नाम ज़िक्र करना, ये मायूब सी बात समझी जाती है, मायूब बात। फिर ये समाखराशी करने वाली चीज़ है। मतलब यह है कि ये कानों पे एक बोझ की कैफियत पैदा करता है, बार बार किसी का नाम लेना, बार बार किसी चीज़ का नाम लेके ज़िक्र करना, ये थोड़ा सा कानों पे भारी पड़ने वाली चीज़ है। तो इसके लिए, इस भारीपन को दूर करने के लिए, इस भारीपन को दूर करने के लिए कुछ दूसरे अल्फाज मुकर्रर कर दिए गए। जहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि नाम ही से उसको बयान किया जाए, तो दूसरे कुछ अल्फाज मुकर्रर कर दिए गए हैं, तो उनको ज़मीर कहा जाता है। तो सरेदस्त इतना आसानी के तौर पे याद रखें कि बाज़ाब्ता नाम और इस्म के बदले में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो उसको ज़मीर कहते हैं। तो उसकी इस्तिलाही तारीफ़ तो ये हो गई। तो दोस्तों, हम किसी के बारे में ये कह रहे हैं कि वो लड़का है, तो दोस्तों वो जो वो है उसका कुछ ना कुछ नाम तो होगा ना। वो लड़का है तो वो उसका नाम होगा, खालिद है वो, या इब्राहीम है, इस्माइल है, तो वो का नाम है, लेकिन हम उसका नाम ज़िक्र नहीं करना चाहते हैं। तो उसका नाम ज़िक्र किए बग़ैर, क्योंकि एक मरतबा उसका नाम ज़िक्र कर दिया गया, उसका नाम आ चुका, तो दोबारा से बारा हम उसका नाम ज़िक्र करना मुनासिब नहीं समझते हैं और मुनासिब दिखता नहीं है। तो उसके बदले में हम लफ्ज़ वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे खालिद मेहनती है, फिर वो लड़का है, अच्छा वो आलिम है। तो इस तरह हम कहते हैं। तो पहले खालिद का नाम लिया गया, खालिद का एक मर्तबा नाम ज़ात का लिए जाने के बाद फिर दोबारा से बारा जो ज़िक्र कर रहे हैं वो के ज़रिए से, तो इसको कहेंगे ज़मीर। यानी इस्म के बदले में, बाज़ाब्ता ज़ात के नाम के बदले में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, वो, तू, मैं, ये जो है इसको ज़मीर कहा जाता है। दोस्तों, इसके अंदर मुतकल्लिम का मामला तो बड़ा मतलब मज़ाक के काबिल हो जाएगा फिर भाई, अगर वो नाम लेके बयान करना शुरू कर दे। जैसे मिसाल के तौर पे किसी शख्स का नाम, किसी फ़र्द का नाम है इब्राहीम, तो अब वो दूसरे 10 लोगों के सामने वो बयान कर रहा है कि आपको मालूम होना चाहिए कि इब्राहीम बहुत बड़ा पहलवान है। तो लोग तो समझेंगे कि ये इब्राहीम कोई और शख्स है जिसके बारे में ये तज़किरा कर रहा है, हालांकि उसी का नाम इब्राहीम है और अपने बारे में ही कह रहा है। तो दोस्तों, अपने बारे में अपना नाम लेके बयान करना, ये कभी कभी मिज़ाह की कैफियत पैदा कर देता है ना भाई। तो नाम लेके बार बार ज़िक्र करना ये मुनासिब नहीं दिखता। ठीक इसी तरीक़े से
سامنے ہم ایک شخص سے گفتگو کر رہے ہیں، وہ ہمارے سامنے موجود ہے، حاضر ہے اور مخاطب ہے، وہ مخاطب ہے، ہم مخاطب ہیں، ہم اس سے گفتگو کر رہے ہیں، تو اس کا نام فرید ہے، ہم کہہ رہے ہیں اسی کے بارے میں جو سامنے کھڑا ہوا ہے کہ فرید باوفا ہے، فرید جھوٹ نہیں بولتا، فرید محنتی ہے، تو خود جس سے آپ کہہ رہے ہیں وہ سمجھے گا کہ کسی اور کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ تو ایسے موقع پر ضمیر کا استعمال کیا جاتا ہے، باضابطہ ذاتی نام کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں اپنے بارے میں کہنے جا رہا ہوں تو میں کہوں گا میں، کیا کہوں گا؟ میں کہہ کر گفتگو کروں گا، نہ کہ میرا نام ذکر کروں گا۔ پھر میں جس شخص کے سامنے کھڑا ہوا ہوں اس سے اگر ہم کلام ہوں اور میں اس سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، اس کا ذکر کر رہا ہوں، تو تو کہہ کر گفتگو کی جائے گی، نہ کہ اس کا نام لے کے گفتگو کی جائے گی۔ طریقہ کار تو ایسا ہی ہے۔ پھر اگر کوئی شخص غائب ہے، دور ہے، اس کے متعلق اگر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ تو نام لے لیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ مشخص ہو جائے، طے ہو جائے کہ کس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ جب بات کرنے والا متکلم خود میں کہے گا تو متعین ہے، پہلے سے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ 100 آدمی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم مطلب اس سے کہہ رہے ہیں کہ بات کرنے والا کہہ رہا ہے کہ میں فلاں ہوں، تو میں سے مراد کون ہے؟ وہ جو شخص بول رہا ہے وہی ہے، یہ طے ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں سے مکمل واضح ہو جاتی بات، کس سے؟ میں سے۔ تو اسی لیے دوستو ایک خاص بات عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آگے گفتگو جب ہوگی تو اس میں تفصیل سے یہ بات آئے گی۔ خاص جو لفظ ہوتا ہے، خاص بالکل خاص لفظ، جیسے لڑکا کہیں تو خاص نہیں ہے، آدمی کہیں تو خاص نہیں ہے، بادشاہ کہیں تو خاص نہیں ہے، مطلب کون سا بادشاہ، کون سا لڑکا، کون سا آدمی، متعین نہیں ہے، مقرر نہیں ہے۔ تو خاص جو ہوتا ہے اس کو عربی میں معرفہ کہتے ہیں۔ تو معرفہ کی دنیا میں سب سے زیادہ خصوصیت والا جو معرفہ ہے وہ متکلم کی ضمیر، وہ کیا ہے؟ وہ میں ہے، وہ ہم ہے۔ میں اور ہم، یہ جو ضمیر ہے، یہ جو لفظ ہیں، یہ سب سے زیادہ خصوصیت والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن کے سامنے وہ کہہ رہا ہے کہ میں، وہ بالکل عیاں بیاں ہے، نام سے بھی کام نہیں لے رہا، ذات خود حاضر ہے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے حاضر کے سلسلے میں یہ بات ہے، تو کہہ کر گفتگو کی جا رہی ہے، تو یہ بھی بالکل واضح ہے۔ تو کبھی کبھی غائب کے سلسلے میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ پہلے نام لے کے اس کا ذکر وہ کے ذریعے سے کرنا پڑتا ہے، وہ کے ذریعے سے، تو اس میں ایک آدھ مرتبہ نام لینے کی ضرورت پڑتی ہے جبکہ وہ غائب ہو۔ تو دوستو، ضمیر وہ اسم ہوتا ہے، وہ اسم ہے جو متکلم یا حاضر یا اس غائب کے لیے بنایا گیا ہو، وہ غائب جس کا ذکر لفظی طور پر گزرا ہو پہلے گفتگو کے درمیان، یا معنوی طور پر گزرا ہو، وہ جو غائب کے سلسلے میں ہم وہ کہہ رہے ہیں اس کے لیے، یا حکمی طور پر پہلے گزر چکا ہو۔ لفظی، معنوی، حکمی کی تشریح انشاءاللہ تعالی ضمیر کے بیان میں باضابطہ طور پہ آئے گی، انشاءاللہ آگے وہ بیان کیا جائے گا۔ لیکن دوستو، ضمیر ایک بہت بڑی اہمیت والی چیز ہے، یہ بات طے ہو گئی۔ اسم کے بدلے میں اسم کا نائب بن کر، پھر اسم کا خلیفہ بن کر استعمال کیے جانے والے لفظ کو ضمیر کہیں گے۔ کیا کہیں گے دوستو؟ ضمیر کہیں گے۔ تو اب وہ جو ضمیر ہیں، وہ ضمیر تقریباً ان کی تعداد بھی، پورے ضمیروں کی جو تعداد ہے وہ 70 ہے، 70 کی تعداد ہے۔ لیکن ان میں سے میں فعل کی گردانوں کے صیغے کی تعداد کے مطابق کچھ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ دیکھیں، 14 صیغے ہوتے ہیں فعل میں، جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے پڑھا۔ فعل ماضی کی گردان 14 صیغے پر مشتمل، فعل مضارع کی گردان 14 صیغوں پر مشتمل، فعل امر کی گردان 14 صیغوں پر مشتمل، 14 صیغوں والی گردانیں ہیں فعل کی۔ تو ان گردانوں کے صیغوں کے مطابق، تعداد کے مطابق ضمیروں کی تعداد ہے۔ یہاں میں لکھ رہا ہوں، پہلے نمبر پر جو ضمیر لکھ رہا ہوں اس کا نام بھی نہیں دوں گا ابھی میں، کیونکہ ابھی اس کو ہم سب مل کر سمجھنے سے قاصر ہیں ابھی، تو انشاءاللہ تعالی آگے وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ دوستو، آپ اس بات سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں، ذہن کو اس سے وابستہ رکھیں۔ ابھی جو جملے کے سلسلے میں گفتگو ہوئی تھی، جملے اسمیہ، جملے فعلیہ، فعل کو اگر پہلے کریں تو فعل فاعل، پھر اسم کو پہلے کریں
اور فعل کو بعد میں کریں تو وہ مبتدا خبر، تو اس کے سلسلے میں یہاں بات عرض کی جا رہی ہے۔ تو دوستو یہ بات یاد رکھیں، ضمیر دیکھیے 14 الفاظ ضمیر کے میں یہاں لکھ رہا ہوں، غائب حاضر متکلم کے لحاظ سے، ہوا، ہما، یہ ہم، ہیا، ہما، ہننا، یہ ہو گیا 6 صیغے۔ پھر یہ دیکھیے انتا، پھر یہ ہے انتما، یہ انتم، پھر ہے انتی، یہ ہے انتما، یہ انتنا۔ اس کے بعد متکلم کی ضمیر آ رہی ہے دوستو، یہ ہے یا انا، پھر اس کے بعد یہ ہے نحنو، 6 6 12 اور یہ 2 14، جتنے صیغے اتنی ضمیریں، جتنے صیغے اتنی ضمیریں، یہ بات یاد رکھیں۔ تو دوستو یہاں عرض کرنا یہ ہے، ابھی میں اس کا معنی وغیرہ کی طرف بھی نہیں جا رہا ہوں، ضمیریں بھی صیغوں کے جیسی ہیں کہ واحد کی ضمیر ہوتی ہے، تثنیہ کی، جمع کی، مذکر کی، مؤنث کی، حاضر کی، غائب کی، متکلم کی، سب ضمیریں ہوتی ہیں، اس کے اندر فرق کے ساتھ ضمیریں ہیں۔ لیکن دوستو یہاں جتنے الفاظ لکھے گئے ہیں 14 الفاظ ضمیر کے نام سے، یہ وہ ضمیریں ہیں اور یہ وہ الفاظ ہیں جو تنہا اکیلے اس طرح بھی استعمال ہوتے ہیں، اس طرح بھی تنہا استعمال ہوتے ہیں۔ تنہا اگر استعمال ہوں، کسی کے ساتھ مل کے نہ آئے، تو ان کا نام ہوتا ہے منفصل، ان کا نام ہوتا ہے منفصل۔ مگر دوستو یہاں ایک قاعدہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ تنہا ہی استعمال نہیں ہوتے، بلکہ یہ ہر فعل کے ساتھ رہتے ہیں۔ کس کے ساتھ رہتے ہیں؟ فعل ماضی کے 14 صیغے ہیں، فعل مضارع کے 14 صیغے ہیں، فعل امر کے، فعل نہیں کے، لام تاکید کے، جو بھی فعل کی کائنات، فعل کی دنیا، اس کے اندر جتنے صیغے ہیں، ہر صیغے کے اندر ضمیر ہوتی ہے۔ تو دوست ایسا سمجھیں جیسے انسان کے اندر خون ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے فعل کے اندر ضمیر کا پایا جانا ضروری ہے۔ گلاب کے اندر خوشبو ہوتی ہے، تو فعل کے اندر ضمیر ہوتی ہے، فعل کے اندر ضمیر ہوتی ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھیں، بعض گلاب بغیر مہک کے بھی ہوتے ہیں، بغیر خوشبو کے بھی گلاب ہوتے ہیں سیدھے، تو ویسے ہی کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں بعض وقت ضمیر سے خالی تو نہیں ہوتے، لیکن ان کے اندر کی ضمیر استعمال نہیں ہوتی، مہک پیدا نہیں کرتی۔ تو وہ کب ہوتا ہے؟ تو دوستو یہاں دیکھیے ہر فعل کے اندر ضمیر ہوتی ہے، یہ بات آپ یہ جملہ تو اپنے دماغ میں بٹھائیں، ہر فعل کے اندر ضمیر ہوتی ہے۔ فعلا میں ضمیر ہے، یفعلو میں ضمیر ہے، افعل میں ضمیر ہے، لا تفعل میں ضمیر ہے، لیفعلن میں ضمیر ہے، ضمیر سے کوئی فعل خالی نہیں ہے۔ تو یہاں 2 مثالیں ہم نے لکھی تھی، یہ دیکھیے کتبہ، اس کے بعد ہے رشیدن، تو آپ کے سامنے آ گیا ہے ایک کتبہ فعل ہے، فعل ماضی۔ فعل کہنے کا مطلب اس کے اندر ضمیر ہے، اس کے اندر ضمیر ہے، اس کے اندر ضمیر ہے۔ کون سی ضمیر ہے؟ کتبہ، لکھا، اس کے اندر ہوا کی ضمیر ہے۔ کیا ہے؟ ہوا کی ضمیر ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس مثال کو الٹ کے لکھ دیا جائے تو یہ دیکھیے رشیدن، پھر یہ ہے کتبہ، تو کتبہ فعل ہونے کی وجہ سے اس کے اندر بھی ضمیر ہے، ضمیر سے کوئی فعل خالی نہیں ہے۔ مگر دوستو فرق صرف اتنا ہے کہ جب فعل پہلے ہو پھر اسم بعد میں ہو، وہ فعل کرنے والا، اس کا ذکر بعد میں ہو، تو وہ جو فعل کے اندر ملی ہوئی ضمیر ہوتی ہے ہون کی طرح، تو وہ ضمیر کام نہیں کرتی ہے، مہک پیدا نہیں کرتی ہے، اس سے خوشبو نہیں پھیلتی ہے۔ تو کتبہ فعل ہونے کے ناطے سے ضمیر ہے، رکھتا ہے، لیکن کام نہیں کرتی ضمیر ابھی۔
لیکن یہاں دیکھیں دوستو، رشیدن کتبہ جب ہم نے کہا بھئی اسم کو پہلے اور فعل کو بعد میں رکھا، مبتدا اور خبر ہے، تو فعل بعد میں آیا، تو اس کی نوعیت ذرا پہلے والے سے الگ ہو گئی۔ وہ یہ ہے کہ یہاں کتبہ کے اندر کی جو ہوا کی ضمیر ہے تو وہ رشید پہلے اور کتبہ بعد میں ہونے کی وجہ سے بألفاظ دیگر، صرف میں سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، قانونی نام نہیں ہو، یعنی فاعل پہلے اور فعل بعد میں ہونے کی وجہ سے، فاعل نہیں کہتے، ابھی میں نے عرض کیا آپ سے، مگر سمجھنے کے لیے کرنے والے کا ذکر پہلے اور کام کا ذکر بعد میں ہو، تو ہر کام والے صیغے میں لفظ میں ضمیر تو ہوتی ہے، ہوا کی ضمیر ہے جیسے یہاں پر، تو اگر اسم پہلے فعل بعد میں ہو تو اس فعل کے اندر پائے جانے والی جو ضمیر ہے ہوا، وہ خوشبو بھی دیتی ہے، وہ کام بھی کرتی ہے، کام بھی کرتی ہے۔ تو جیسا اسم ہے ویسا فعل لایا جاتا ہے، پھر اس کے اندر پائے جانے والی ضمیر بھی اسی انداز کی ہوتی ہے۔ تو پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے دوستو کہ ضمیریں جو ہیں، جو اسم کے بدلے میں استعمال ہونے والے الفاظ ہیں، تو یہ کام اس وقت کرتے ہیں، کیا ہے؟ کام اس وقت کرتے ہیں جبکہ اسم پہلے اور فعل بعد میں آئے، جبکہ وہ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوں، پھر اس وقت وہ کام کرنے سے قاصر ہوتی ہیں جبکہ وہ فعل پہلے اور اسم بعد میں ہو۔ تو دوستو یہاں تک ہمارا سبق آج پہنچ چکا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلی کلاس میں ایک نئی گفتگو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قواعد عربیہ مکمل طور پہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس میں برکت عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔